یہ رٹا لگانے سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا برین سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے. آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسلز ہیں ڈپریشنز کے, وہ کیسلز ہیں انزائٹی کے. ہمارا میتھڈ, ٹیچنگ میتھڈ ہمارا غلط ہے, اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. منسٹرز جو ہیں وہ فائنانس منسٹر کون ہوگا اس کا بہت شور ہے. واٹ اباؤٹ ایجوکیشن منسٹر؟ پاکستان میں مجھے آپ ایک جگہ کا نام بتا دیں جہاں پہ کوئی بھی ٹیلنٹڈ بچہ اپنا آئیڈیا لے کے چلا جائے اور اس کو وہاں سے سیڈ فنڈ مل جائے گی. جو بی ایڈ کی ڈگری ہے, ایم ایڈ کی ڈگری ہے, وہ بھی بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. السلام علیکم. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ پچھلے 76 سالوں میں ہم اسٹوڈنٹس میں وہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں پروڈیوس کر سکے, یا وہ کیا روڈ میپ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تعلیم کو جسٹ نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایز این انوویٹر اینڈ انٹرپرینور دنیا میں اپنا نام منوانے کے لیے حاصل کریں. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی موجود ہے. یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیک انٹرپرینور بھی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کو ری ڈیفائن کرنے میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہی از دا سی او آف روبوٹ میا ایجوٹیک انٹرنیشنل, جو اس مقصد کے ساتھ پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم پہ کام کر رہی ہے کہ بچوں میں وہ انوویٹیو اور انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کو پروڈیوس کیا جائے. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں اس شخصیت سے. پلیز ویلکم سید برہان علی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس شو. اور فرسٹ آف آل لیٹ می کنگریچولیٹ یو آن inaugurating دس ونڈرفل پلیٹ فارم. تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. ہمارے آڈینس آپ کے بارے میں اور آپ کی جرنی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. لائک آپ پہلے انٹرنیشنل دبئی میں رہے, پھر ساؤتھ افریقہ, مڈل ایسٹ, آپ نے ان سب جگہوں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کام کیا. تو آپ اپنے کچھ جرنی کی ایکسائٹنگ سٹوریز تو ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ آپ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے اوپر ٹرانسفارم کرنے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر میں اس طریقے سے بات کروں گا کہ اگر آپ اس کو یہ کہیں تو ایجوکیشنل جو ایک ٹرانسفارمیشن تھرو ٹیکنالوجی, انوویشن, انٹرپرینیورشپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہم سے پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا, اور ہم نے ٹیکنالوجی کو لیٹ ایکسیپٹ کیا. بٹ ویئر ایز اوبیسلی اگر ہم دنیا کی بات کریں, دنیا میں سے ایکسیپٹنس بہت پہلے سے تھی. میں نے اپنی زندگی میں جو مڈل ایسٹرن پورا کا پورا ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجیکل ریولیوشن تھا اس کو میں نے خود وٹنس کیا, اور وٹنس کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کا پارٹ بھی رہا. 2016 کا وہ ٹائم تھا جب ٹائم ڈائمینشن مڈل ایسٹ, جو کہ ایک انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کمپنی ہے, اینڈ پرائمریلی دے آر ورکنگ ان دی انٹائر مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ, ان کا ایک ویژن تھا. اور ویژن یہ تھا کہ ایک اس طرح کا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جس سے جو ایک انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور کریٹ ہوتا جا رہا ہے اس کو بیسیکلی ختم کیا جائے. تو یہ ایک وہ ایک مقصد تھا, اور یہاں سے وہ جرنی سٹارٹ ہوئی. ہم لوگ اگر 17 کی بات کریں تو یو اے گورنمنٹ نے انوویشن انٹرپرینیورشپ کے نام سے جو ہے باقاعدہ اسکولنگ لینڈسکیپ کے اندر ایک پورا ایک نیو سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا. اور جب وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تو وی ایز روبوٹ میا ود دی ہیلپ آف فیو ساؤتھ کورین کمپنیز, ہماری بیسیکلی ریسرچ ٹیم نے ایک فرسٹ فریم ورک ڈیولپ کیا. اور اس فریم ورک کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے انوویشن انٹرپرینیورشپ کو لا سکتے ہیں اسکولنگ لینڈسکیپ کے اندر. تو وہ ہمارا ایک فرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ماڈل تھا جس کو ہم نے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اسکولس کے اندر لانچ کیا, امپلیمنٹ کیا, فرسٹ ان یو اے, اینڈ دین وی ٹوک اٹ ان ٹو دی مڈل ایسٹرن کنٹریز, اینڈ دین آل دا وے وی ٹوک اٹ ٹو آن ون سائڈ ٹل بیروت لبنان, اینڈ آن دی ادر سائڈ اگر ہم بات کریں تو دین تنزانیہ اینڈ ایریٹریا, ایتھیوپیا اینڈ روانڈا, جو افریقن کنٹریز تھیں, نارتھ اینڈ ایسٹ دونوں, اور ان دونوں کو بھی بیسیکلی ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دیکھا. مقصد یہ ہے کہ وٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ وی وانٹ ٹو امپورٹ دا نالج جو کہ ایڈ ٹیک بیسڈ ہے فرام ساؤتھ کوریا, اینڈ دین وٹ وی ڈو از کہ ہم اس ریجن کے مطابق اس کو ہم ٹیلر کرتے ہیں, دین وی ڈیسیمینیٹ دیٹ نالج. اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ہاؤ وی کین ایکچولی ایڈوانس آر ایجوکیشنل سسٹم, جو بیسیکلی وہ جو ایک ٹپیکل روٹ لرننگ میتھڈالوجی کا جو ماڈل ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے بہت ہی زیادہ ٹرانسفارمیٹیو یا ٹرانسفارمیشنل بنا سکتے ہیں بائی یوزنگ ٹیکنالوجی, انوویشن, کریٹیوٹی, اینڈ دین وی ہارنس دی انوائرمنٹ آف انٹرپرینیورشپ, جو ہمارا مقصد ہے. رائٹ. تو سر پاکستان میں ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج بھی پاکستان دنیا کے مقابلے میں ایجوکیشن سیکٹر میں بہت پیچھے ہے؟ 2017 کا اینڈ میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقریباً کوئی 1.5-2 سال کا انٹریکشن ہو چکا تھا. ہم کافی سارے کام کر چکے تھے. ایجوکیشنل چینجز جو آ رہی تھیں اس کا اوبیسلی ہم بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کر رہے تھے, اینڈ we were working with Dubai government, with Abu Dhabi government, with the government of Sharjah even.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ لیبنیز کی منسٹری جو ہے ان کو بھی آن بورڈ لیا اسی ٹائم کے اندر. اینڈ دین وی ہیو ڈن لاٹس آف تھنگس ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اس ٹائم مجھے پرسنلی ایک فیلر تھا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار پاکستان, اور اس طرح کی چیزوں کو پاکستان جانا چاہیے. بٹ جب ہم 2017 میں ہم نے فرسٹ ایک نیشن وائڈ روبوٹکس سیمینار کروایا ود دی جوائنٹ کولیبوریشن آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, اور میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے آ کے کافی افسوس ہوا. آپ اس طریقے سے کر لیں کہ ہماری باقی چیزیں شاید بہتر ہیں, باقی سیکٹرز ہمارے کمپیریٹیولی بہتر پرفارم کر رہے ہیں, بٹ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ولنریبل فارم میں پاکستان میں ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت جلدی سے چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ہمیشہ ہم نے بیسیکلی ریزسٹ کیا ہے چینج کو, اور وہ چیز آپ کو نظر بھی آتی ہے. اور میں اس کو اس طریقے سے کہوں گا کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں, ہمارے پبلک سیکٹر میں, اور اسی طریقے سے جو ہمارا بیسیکلی ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, گو کہ وہ اس کا ایکسپوجر تو بہت اچھا ہے فرسٹ ورلڈ کے ساتھ, بٹ اسٹل وہاں پہ بھی کیونکہ ان کی انٹروینشنز بہت زیادہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہیں, دین پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, تو مجھے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو ایکسیپٹنس ہے دیٹ از ون آف دا بگیسٹ چیلنج فار پاکستان. اور ہم چینجز کے حساب سے یا ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت نئی بھی ہیں, بہت ہی نئی ہیں. ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اس کی ایک وجہ پاکستان خود ہے کہ ہم ایک بہت ہوموجینیس کلچر ہیں, وی آر ناٹ اے ہیٹروجینیس کلچر. تو ہوموجینیس کے پرابلمز ہی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو جب آپ انٹریکٹ نہیں کرتے دنیا کے ساتھ, جب آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فریگمنٹڈ سوسائٹی بن جاتے ہیں. تو فریگمنٹیشن ہونے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے. لائک وائز کہ پاکستان میں جتنے بھی ایجوکیشنل سسٹمس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے سے ڈر لگتا ہے نیو ٹیکنالوجی. یس بالکل ایسے ہی, بہت زیادہ ایک فیئرفل فیکٹر ہے. اور دیکھیں ہوموجینیس سوسائٹی کا جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی فیئر. ایدر دے ٹینڈ ٹو لیو ان کمفرٹ زون اور دے لیو ان فیئر زون, کہ ہم چینج لیں, ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا. تو وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل پرابلمز ہیں, جو سوشل ٹیبوز ہیں, وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. شاید مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی بہت انکریجمنٹ نہیں ہے. اچھا سوسائٹی اوبیسلی سوسائٹل اپنے ایشوز بہت زیادہ ہیں, سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی, شاید وہ ریزیلینس بھی نظر نہیں آتی. تو اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کا ایجوکیشنل ٹرانسفارمیشن یا چینج ہے وہ اس پیس سے نہیں ہو رہا جس اسپیس سے دنیا کو ٹیکنالوجی چینج کر رہی ہے. تو اس کا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیکنالوجیکل چینج ہے یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ بیسیکلی سپر اس کی اسپیڈ ہے, اور جو آپ کی ایجوکیشنل چینج ہونے کی اسپیڈ ہے دیٹ از ریئلی سلو. تو وہ پھر آپس میں ان دونوں کا کوئی کنیکشن بن نہیں پا رہا. Sir, as you have mentioned earlier, this rote learning terminology, we keep on listening this again and again in our routine life. Rote learning, Brittleization hai, traditional way of teaching hai. So how you see this? کہ what is actually is the rote learning is the backlog کہ جو ایجوکیشن سسٹم کو ٹرانسفارم نہیں ہونے دے رہا, یا اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے میں ریلیکٹنٹ ایک فیکٹر ہے. سو ہاؤ کین یو سی دس؟ دیکھیں جو روٹ لرننگ ہے, اٹ از اے ویری گڈ کویسچن. اگر ہم اس کو ایز این ایجوکیشنسٹ ہم ڈسکس کریں, پرابلم یہیں پہ ہے. ایک تو بیسیکلی آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم ایک برٹش سلیو قوم تھے. تو بیسیکلی ہوا یہ کہ اگر آپ اس کو ان دو انڈیکیٹرز تھے, جب برٹشرز یہاں پہ آئے تو اس وقت یہاں کا لٹریسی ریٹ 97% تھا. جب برٹشرز یہاں سے گئے تو یہاں کا لٹریسی ریٹ 11% تھا. تو یہ جو بیچ میں ایک سینچری ہے نا, اس سینچری نے یہاں پہ ہر چیز پلٹ دی. مطلب آپ اس کو یہ کہیں کہ پری جو برٹش نظام تھا وہ بیسیکلی پرائمریلی ایک پریکٹیکل پیداگوجی کے اوپر ڈیولپ ہوا ہوا تھا. دیٹ مینس کہ ایتھکس اور اس کے ساتھ انوینشن یا ریلیجن, مطلب ایتھکس اوبیسلی آپ کا ریلیجن کا پارٹ ہوتا ہے. ان دو فیکٹرز کے اوپر آپ کی ایجوکیشن کھڑی ہوئی تھی. جو پوسٹ برٹش سسٹم ہے وہ بیسیکلی کیا تھا, وہ فریگمنٹیشن کا نام تھا. وہ ہر چیز کو آپ نے کیا کر دیا کہ سائلوز کے اندر یا فریگمنٹ کر کے علیحدہ کر دیا, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ کو جو بیسیکلی چیز ملی وہ کیا ملی, وہ ملی ایگزام ڈریون, مارکس ڈریون, نمبر لینے کی ریس, پوائنٹ اسکورنگ, بس نمبر لینے. اب وہ جو نمبر لینے بیسیکلی وہ نمبر کیسے لینے, ہر چیز کو رٹ کے. اور اس سے ہوتا کیا بیسیکلی, آپ صرف اور صرف اس سے کیا ہوتا ہے, نہ آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ویگ ہے, کیونکہ آپ کا مقصد انڈرسٹینڈ کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد نمبر لینا ہے. تو نمبر لینے کے لیے جو آپ بیسیکلی اس دوڑ کا جو حصہ بنتے ہیں اس میں آپ نے ہر چیز کو رٹنا کیا ہے, وہ آپ کا میموری ٹیسٹ ہے. اب آج کے دور کے اندر جس وقت آپ اس کو یہ کہیں کہ پاکستان بنا, ہم سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کے اندر رہتے تھے یا تھرڈ کی طرف آ رہے تھے, اس وقت بیسیکلی اب پھر اگین کیا تھا کہ ہم ایز سلیوز ہم نے ورکرز پروڈیوس کرنے تھے برٹشرز کے لیے, جو کہ کیونکہ ہم کالونی تھی اور کالونیز آزاد ہو رہی تھی, اینڈ دین پاکستان اینڈ دین انڈو پاک سب کانٹیننٹ جو ساری کی ساری 1947 میں چیزیں ہوئیں. اب اس میں کیا تھا کہ ان کو وہ لوگ چاہیے تھے جو سوچ نہ سکیں. تو ان کا ایک ایجوکیشن سسٹم ایسا تھا کہ وہ ایسے لوگ پروڈیوس کریں جو سوچ نہ سکیں, اور اس سے ہوتا ہے کہ رٹا لگانے سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا برین سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور جس انسان کا برین سیل ڈیمیج ہوتا ہے بیسیکلی وہ کامن سینس بھی اس کی ٹھیک نہیں رہتی, اور کرٹیکل تھنکنگ اینڈ کریٹیوٹی تو بہت
نیکسٹ لیول کی چیزیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بندہ جو بیسیکلی اس پورے ریٹلائزیشن کے سسٹم سے نکل کے کسی نہ کسی پوزیشن پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ اسے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر وہ بیسیکلی ویژن ہی نہیں ہوتا, وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی, وہ کریٹیوٹی ہی نہیں ہوتی, فیوچرسٹک جو ایک آپ کی تھنکنگ ہے وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بیسیکلی ہر فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے, ہر ڈیسیژن لیتے ہوئے ڈرتا ہے. تو آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی چینج میکرز نہیں ہیں, جو کہ اچھے تھاٹ لیڈرز نہیں ہیں, جو اچھے انٹلیکچوئلز نہیں ہیں, جو اچھے بیسیکلی ٹیک انٹرپرینیورز نہیں ہیں. وہ لوگ جو آج کی نیڈ ہے وہ پروڈیوس ہم سسٹم میں کر نہیں پا رہے. So do you think اس میں جو جس طرح آپ نے بتایا obviously these are the main you can say pain points and اس میں اگر کہا جائے کہ it's not just limited to traditional way of teaching, it's the matter of mindset as well. We have to transform that mindset and اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں لگتا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ سوشل پریشر کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پہ, کمپیریزن اور وہ کمپلیکشن obviously. So is it also one of the factors کہ that is why students are not you can say coming out of the comfort zone? دیکھیں اسٹوڈنٹس کو تو بیسیکلی ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے کمفرٹ زون اور اس طرح کی ڈسکشن ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بیسیکلی کمفرٹ زون میں رہتا ہے. وہ بہت مطلب وہ اسٹرائیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بڑا اسٹرگل کرتا ہے, وہ بڑا محنتی بچہ ہے, وہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں بچوں کا تو بے انتہا ٹیلنٹ ہے. یس, جو آپ نے سوشل پریشر کی بات کی, یس آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسلز ہیں ڈپریشنس کے, وہ کیسلز ہیں انزائٹی کے. وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ ہم جو میں ورڈ کیسل بھی یوز کر رہا ہوں وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ وہ انزائٹی اور وہ ڈپریشن اور وہ بیسیکلی نروس بریک ڈاؤن کرنے کے لیے بہت اچھی آپ کی جو ہے نا وہ جگہیں ہوتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کے اندر ان کے لیے کوئی فن کا ایلیمنٹ نہیں ہے, ان کے اندر بیسیکلی کوئی میننگ فل لرننگ کا انوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا, ان کے لیے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ریلیونس نہیں ہے, کوئی آپ کی جو ریئل لائف ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ جب وہ ایک ان اتھینٹک لرننگ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو وہ بیسیکلی کیا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بورنگ سا ایک کلاس ان کو ملتی ہے کہ جی آپ سائنس کو بھی رٹا لگا لیں, آپ میتھ کو بھی رٹا لگا لیں, آپ ہر چیز کو رٹ لیں. ایون آپ نے قرآن کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا کہ یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن, اس کو آپ نے بیسیکلی صرف رٹا لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آپ میتھ کو بھی رٹتے ہیں, آپ سائنس کو بھی اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ بچہ بیسیکلی اس کلاس میں جاتا ہے اور پھر وہ اس ڈپریشن کے انوائرمنٹ میں بیسیکلی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اب پیرنٹل مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیونکہ وہ بھی اسی سسٹم سے نکلے ہوئے, ان کو بہت سارے مارکس چاہیے, پیرنٹس کا پریشر, کمپیریزنس, اسکول کا پریشر, پھر وہ ایک نکما اور ایک بریلینٹ کا پریشر. تو اس پورے پریشر میں آپ بیسیکلی جب آپ کا بچہ فار ایگزامپل جب وہ FSC پاس کر کے نکلتا ہے یونیورسٹی میں اسٹیپ 1 ہونے کے لیے, اس وقت ایک کنفیوزڈ مائنڈ سیٹ, ایک سائیکولوجیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جس کے اندر یہ اسکل ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ کام کرے گا, کوئی ڈیسیژن لے گا, کوئی ویژنری کام کرے گا. اور بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے اندر ایک وہ اب ایک چیز, کیونکہ وہ کمپیریزن میں تو رہا ہی ہے, تو ہر چیز کو پھر اس نے اپوز کرنا ہے, ہر چیز کو اس نے ریجیکٹ کرنا ہے. اور بیسیکلی کیونکہ اس کا جو مائنڈ جو براٹ اپ ہے وہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو بیسک مسائل ہیں جو ہمارے مدارس کے اندر ہیں, اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو بیسیکلی ان کے مائنڈس کو اوپن نہیں کیا. جب آپ مائنڈس کو اوپن نہیں کرتے, اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی چیز کہی کہ وہ جو ایک ہوموجینیس کلچر ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ کہ پھر وہ لوگ جو نکلتے ہیں وہ پھر ہر چیز کو اپوز کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کے اندر بیسیکلی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, ان کا وہ ویژن نہیں ہوتا, ان کا وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا. اور یہی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اوور آل سوشل فیبرکس کے بھی پرابلمس ہیں. تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی پیرنٹس کا جو ہے بہت پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ نمبر لے کے آؤ, خالہ کے بیٹے نے دیکھو کتنے نمبر لے کے آئے, پھوپھو کے بیٹے نے اتنے نمبر لے کے آئے. اور اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ جو ٹیچرس ہوتے ہیں اور یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, یہ میرے خیال میں ڈائریکٹلی جو ہے افیکٹ کرتے ہیں بچے کے مائنڈ سیٹ پہ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر اس وقت اتنا سوشل پریشر ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے. جیسے آپ نے خود کہا, بچے کو اگر آپ نے فار ایگزامپل ڈیورنگ نرچرنگ تباہ کرنا ہے تو یو سمپلی پٹ ہم ان کمپیریزن. جب اس کو آپ نے کمپیریزن میں کر دیا اور اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا, اور وہ پھر بیسیکلی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا رہے گا, اور وہ جو کمپیریزن ہے وہ اس کو بیسیکلی مریض بنا دے گا ایونچولی حسد کا. اس کو حسد ہونی شروع ہو جائے گی, اس کو جیلسی ہونی شروع ہو جائے گی, وہ دوسروں کی جو سکسیس ہے اس کو نیگیٹو طریقے سے دیکھنا شروع کر دے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پیرنٹ ہے وہ خود ڈالتا ہے اس چیز کو, اور اس کے بعد پھر آپ کس طریقے سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی پروڈکٹیو یا کوئی پازیٹیو کام بھی کر سکے گا. وہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا. اور بلکہ ہوگا یہ کہ وہ بیسیکلی مسلسل مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اندر نیگیٹیوٹیز ایرپٹ ہوں گی. لائک وہ چیٹنگ کرنے میں بہت تیز ہوگا کیونکہ اس کو مارکس چاہیے. اس کے پیرنٹس بیسیکلی خوش ہوتے ہیں ونس ہی اور شی گیٹ 98% مارکس, وہاں بھی خوش نہیں ہوتے. ان کو دل ہے کہ کوئی اور 100% یا کوئی 110% کا بھی آ جائے لیول, اس پہ بھی وہ سیٹسفیکشن لیول نہیں ہوتا. اس کی ریزن ہی یہی ہے. وہ ریس کس نے کریٹ کی ہے, وہ آپ کا پورا جو آپ اس کو یہ کہیں جو آپ کا ایک انیبلنگ ہمارا جو انیبلنگ ایکو سسٹم ہے جو کہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور کے اوپر جیسے نارملی آج
کل رزلٹس آ رہے ہیں میٹرک کے. آپ پاکستان میں ذرا ایک اسکولوں کا چکر لگائیں, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں باہر, صرف اور صرف 97% مارکس, 98% مارکس, 99% مارکس. ہمارا فخر بھی یہی ہوتا ہے جی ہمارے اسکول میں 10 بچوں کے 98% مارکس ہیں یا 10 بچوں کے 90% مارکس ہیں. ان کو آتا کیا ہے, ان کی سوسائٹل اپ برنگنگ کتنی ہوئی ہے, ان کی بیسیکلی سوشل انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, وہ پرابلمس کو ایز اے پرابلمس دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے, ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کتنی ڈیولپ ہوئی, ان کے اندر کریٹیوٹی ہے کہ نہیں ہے. تو جو پوائنٹ ہے وہ اصل جو چیز ہے لائک انہوں نے سوچنا کیسے ہے, یہ چیزیں ہم ان کو نہیں سکھا رہے, بٹ یہ ہے کہ ہم ان کو بس صرف ایک سائڈ پہ لے جا رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ان کو کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ایک سائیکولوجیکل, میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیزاسٹر ہے, اور اس کے بہت ہی بیسیکلی ایک ڈینجرس قسم کے جو ہیں وہ افیکٹس ہیں بچے کے مائنڈ پہ, اور ہم اس کو اسی ماحول میں بیسیکلی بڑا کر رہے ہیں اس پورے پریشر کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیسیکلی ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے اور چینجنگ دس سسٹم, جس کو بیسیکلی ہمیں پیرنٹس کو اویئرنیس دینی چاہیے. آپ کی نیڈ کیا ہے بچے کی, سب سے پہلے اس کو یہ بتایا جائے. اسکول کو بھی اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ہمارے انفارچونیٹلی جو ایجوکیشنلسٹ ہیں بہت زیادہ, ان کا بہت ایکسپوجر نہیں ہے. مطلب آپ اگر دیکھیں تو ان کا بہت زیادہ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا آؤٹ سائڈ دا ورلڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مطلب ہر کوئی, بٹ میکسیمم جو سچویشن ہے وہ یہی ہے. ایک اچھا انٹرپرینور کیسے پروڈیوس کریں ہم؟ ہمارے پاس اتنا نالج ہے پاکستان میں, اتنے اسکل سیٹ ہیں, اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, بٹ وہ دے کین ناٹ میک دیر سیلف ایز اے انٹرپرینور. آپ کا جو ہے نا وہ بہت ریلیونٹ کویشچن تھا, اور اس کے اوپر جو میں بات کروں گا وہ یہ کہ ہم نے پورے کے پورے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکو سسٹم ہے ہمارا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. مطلب ہمارے پاس کوئی ایک تو ایجوکیشنل لنک کہیں نظر نہیں آتا. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں اسکول کو آج کے دور کے مطابق, ہم 2023 میں ہیں جب انوویشن انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کو پروڈیوس کرنا ہے. اٹ مینس کہ ہم نے انوویٹیو انٹرپرینیورس پروڈیوس کرنے ہیں. اب انوویٹیو انٹرپرینیورس پروڈیوس کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اسکول کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا. 13 سال کی عمر میں بچے کا جو لرننگ کرو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ گریڈ 8 تک آپ کا بچہ 85% چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے. 13 سال کی مطلب میں 13 سال کو ABC مجھے آتی تھی, بس مجھے اتنا یاد ہے. بالکل کہ گریڈ 6. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو پری اسکولر ہے, لائک پری اسکول جو ہمارا ہے, پھر اس کے بعد جو ہمارا پرائمری اینڈ دین مڈل ایئر پروگرام کا جو بچہ ہے, مطلب جو اس کو ہم ایلیمنٹری کہیں گے, ان سب کو ہم نے ریڈ رائٹ میمورائز ان چیزوں کے ارد گرد گھما کے رکھتے ہیں ہم بچوں کو. حالانکہ ٹائم یہ ہے کہ جو قومیں بیسیکلی جو پروگرس کر رہی ہیں ٹیکنالوجی کے اندر, ان کا سب سے اسٹرانگ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا سسٹم ہے. وہ بچوں کو اسکلز وہیں سے سکھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ بیسیکلی جو سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے وہ وہیں سے پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بچوں کو بیسیکلی اگر روبوٹس کے کنٹرولرز ہیں تو وہ وہیں پہ دے دیتے ہیں ان کو کنٹرولرز کے. آپ بیسیکلی جو پری لیول کے اوپر جو بچہ, فار ایگزامپل جو آپ کا پلے گروپ کا بچہ ہے, جو نرسری کا بچہ ہے, جو پریپ کا بچہ ہے, وہ بچہ بیسیکلی کنٹرولر سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کی جو لرننگ ہے وہ بہت میننگ فل ہوتی ہے, وہ اوتھینٹک لرننگ کو کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ جو مائنڈ سیٹ ہے, جو انکوائری ڈریون انوائرمنٹ ہے, جس کو آپ یہ کہیں گے کہ جو سوچنا کس طریقے کا جو انوائرمنٹ ہے, کہ سوچنا کیسے, اس انوائرمنٹ پہ بچے کو تیار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے جب وہ بہت ینگ ہوتا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم اس ٹائم بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے لکھنا ہے اور اس نے رٹنا ہے, اور اس نے 6 8 10 بک اٹھائے, اور بیگ اس کا ایسا ہوگا کہ وہ صبح اٹھایا بھی نہیں جاتا اس سے, کیونکہ اس نے صرف اور صرف رٹا لگانا ہے, اور اس نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ اپنے برین سیلز کو ڈیمیج کرنا ہے. اپنے برین سیلز کو ڈیمیج کر کے اپنی کریٹیوٹی کو لوز کرنا ہے, اپنی پرابلم سالونگ اسکلز کو لوز کرنا ہے, اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو لوز کرنا ہے, کیونکہ اس نے مارکس لینے ہیں, اور مارکس لے کے اس نے جو ہے وہ ایک چیمپئن بننا ہے مارکس لینے کا. روٹ لرننگ دنیا کے کسی پلیٹ فارم میں کسی جگہ پہ کوئی نیڈ نہیں ہے کہ روٹ لرننگ کو انڈیکیٹر ہے, کوئی انڈیکیٹر نہیں سوائے پاکستان کے اندر, کہ آپ نے روٹ لرننگ مینس رٹا لگانا ہے, تو اس کی یہ کون سی اسکل ہے, یہ کوئی اسکل نہیں. ہاں, یہ آپ کی بیسیکلی کیا ہے کہ جو برین سیلز اس کو ڈیمیج کر رہی ہے, جس سے آپ کا جو برین ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ویک ہو رہا ہے. آپ کا اچھا کامن سینس نہیں ہے, آپ کے اندر ایموشنل ریزیلینس نہیں ہے, آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے, آپ کا افیکٹو ڈومین اچھی طریقے سے کام نہیں کر رہا, آپ کا کوگنیٹو ڈومین کے اوپر کام نہیں ہوا, آپ کا جو سائیکوموٹرک ڈومین ہے اس پہ کام نہیں ہوا, کیونکہ آپ نے صرف اور صرف فوکس اس پہ رکھا رٹا لگانے کے اوپر, کیونکہ میں نے نمبر لینے. اب وہ آپ نے, کیونکہ وہ آپ کو صرف اور صرف نمبر لینے کے لیے آگے نکلنا ہے, تو جب تک وہ چیز ہے وہ اسکول ایسے ہی چل رہا ہے. ویئر ایز ہونا کیا چاہیے آج کے اسکول کے اندر, اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ. آپ کا فوکس یہ ہو کہ جو آپ کا نالج ہے, مثال کے طور کے اوپر جو آپ کا کریکلم بنا ہوا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کا کریکلم بہت اچھا ہے. آپ کی جو بکس ہیں, جو پیتھاگوجیز ہیں, آپ کسی بھی پبلشر کو دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, 80-85% انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بھی بنے ہوئے ہوتے. پرابلم میتھڈالوجی کا ہے, ہمارا میتھڈ, ٹیچنگ میتھڈ ہمارا غلط ہے, اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے آپ کو نالج اور اسکل کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کا ایک ورٹیکل پروگریشن بنائیں, تو جب بچہ یہاں سے اسکلس کے بغیر ڈیولپ ہو کے یونیورسٹیز میں چلا جاتا ہے, تو اب کہ یونیورسٹیز آر سمپلی دے آر جسٹ پیپر پشرز, وہ صرف ڈگریز ایوارڈ کر رہے ہیں. ان بچوں کے پاس
پاس ڈگریز تو ہیں, ان کو آتا کچھ نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, کیونکہ اسکلس تو وہ ڈیولپ نہیں کر رہے. ان کا فوکس کیا ہے, پھر وہی ماحول ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ایکسپوجر, سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ان کو دینا چاہیے کہ بچوں کو انٹرنیشنلی کنیکٹ کیا جائے, ان کو بیسیکلی انوویشنز کے ساتھ, ان کو بیسیکلی کمرشلائزیشن کے جو اسپیکٹس ہیں اس سے انٹریکٹ کروایا جائے, ان کو دنیا کے اندر جو انوینشنز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے انٹریکٹ کروایا جائے, اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچرز ان کو پرووائڈ کیے جائیں جو بیسیکلی ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سارے کے سارے جو کام مینس کہ انوینشن کس طریقے سے ہوگی, انٹرپرینیور آپ کو کس طریقے سے بننا ہے. اب اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ آپ کو ایک ایکو سسٹم چاہیے, ایک انیبلنگ ایکو سسٹم وچ از ٹوٹلی مسنگ ان پاکستانی یونیورسٹیز. آپ کے پاس کوئی وینچر کیپٹل فرمز نظر نہیں آتی. آپ اس طریقے سے کر لیں, کسی ایک اچھی امریکن یونیورسٹی کا وی سی فنڈ اٹھا کے دیکھیں, $50 بلین سے بھی زیادہ کا ہوگا. ایک میں آپ کو یونیورسٹی کے اندر جو سیڈ فنڈنگ لائک جو وینچر کیپٹلسٹ فنڈز بیٹھے ہوئے جو سیڈ فنڈ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی انوویٹرز کو ٹو کمرشلائز دیئر آئیڈیاز, وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ہیں. یہاں پہ نہ ہی آپ کو گورنمنٹ نظر آتی ہے, نہ ہی آپ کی انڈسٹری نظر آ رہی ہے, کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی وینچر کیپٹل فنڈ بھی نظر نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کا جو الیکٹریکل انجینئرز ہیں 80% الیکٹریکل انجینئرز آر جاب لیس ان پاکستان, کیونکہ ریزن ہی یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ نکل رہے ہیں اور نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں, اور پاور انڈسٹری آپ کی ہے ہی نہیں. تو جب پاور انڈسٹری نہیں ہے تو الیکٹریکل انجینئرز کس لیے پروڈیوس ہو رہے ہیں؟ تو ریزن کیا ہے کہ آپ کو بیسیکلی وہ لوگ پروڈیوس کرنے ہیں جو کہ بیسیکلی کمرشلائزیشن کی طرف جائیں, ایسے انٹرپرینیورز ہوں جو انڈسٹری کو کریٹ کریں. آپ کی انڈسٹری کریٹ نہیں ہو رہی, جو بڑا پرابلم. اور یہ وہ تب ہوگا جب آپ کا جو کنیکشن اسکول سے ٹھیک ہوگا. اسکول کو بیسیکلی ری ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسکول کو ایک بیسیکلی ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا فوکس اسکلس کے اوپر رکھا جائے. ووکیشنل ٹریننگز ہیں, اسکل سیٹ ڈیولپمنٹ ہے, ان کو بیسیکلی کانسیپشن لرننگ کی طرف لایا جائے, ان کو رٹلائزیشن اور روٹ لرننگ سے نکالا جائے, اینڈ دین ان کو ایونچولی جو ہے وہ یونیورسٹی, اینڈ دین یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ وہ فنل اپروچ ہو, جو بیسیکلی فنل ہو, ٹیلنٹ فنل ہو, اور وہ ٹیلنٹ آپ کا چینلائز ہو رہا ہو ڈفرینٹ ورٹیکلس کے اندر. وہ تبھی ہوگا جب ایک وینچر کیپٹل فنڈ, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی یونیورسٹی, آپ کی انڈسٹری سب کے سب ایک پیج پہ ہوں. اب یہ فریگمنٹیشن ہے, کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں. تو پھر ہو کیا رہا ہے کہ یونیورسٹی وہ جو کام کر رہی ہے سارا کا سارا جو بیسیکلی اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ کام ہے, تو اس اکیڈیمیا کا کوئی لنک آپ کی انڈسٹریز کے ساتھ نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں ان کی ریسرچ کبھی کمرشلائز نہیں ہو رہی. اس وقت تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی. بالکل. سو ان شارٹ اگر ہمیں جتنی آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں دیٹ ہم اپنے بچوں کو انفورس کر رہے ہیں وٹ ٹو تھنک, وی آر ناٹ گیونگ دیم لبرٹی آن ہاؤ ٹو تھنک. ہم ان کی سوچنے کی اس صلاحیت کو ختم کریں تھرو دس اپروچ. بالکل ایسے ہی. بٹ اس میں علی اور سر میں آپ سے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں, آپ کے ٹائم پہ کمپیوٹر کا کوئی بک تھا؟ یس بالکل. اس میں سر فلاپی پڑھاتے تھے, یہی پڑھا, ماؤس کا وہ پڑھاتے تھے. یس. علی بھائی, میں نے یونیورسٹی میں نا میرے فرسٹ سیمسٹر میں نے یہی چیز پڑھی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو اس میں میرے خیال میں صرف گورنمنٹ کا رول بھی ہونا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو بوسٹ کرنے میں کوئی ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرے تاکہ اسکولس اور ٹیچرس اور پرنسپلس اور پیرنٹس اس چیز میں ہیں. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ یہ ایک اگنورڈ سیگمنٹ ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ اسی لیے میں نے لفظ بھی ولنریبل کا یوز کیا ہے کہ آپ کے ملک میں سب سے زیادہ جو ولنریبل, جو سب سے اسٹرانگ چیز ہونی چاہیے وہ سب سے زیادہ ولنریبل. گورنمنٹس آتی ہیں, ہماری گورنمنٹس بنتی ہیں, ایون اس وقت کی ہم گورنمنٹس کو بھی دیکھیں, منسٹرز جو ہیں وہ فائنانس منسٹر کون ہوگا اس کا بہت شور ہے. آپ کا جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر کون ہوگا اس کے لیے ایک ریس, ایک مقابلہ ہوتا ہے. واٹ اباؤٹ ایجوکیشن منسٹر؟ آپ نے کبھی بھی جو اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ جو ایک فائنسٹ برین, ایک ایکسٹراڈنری پرسنالٹی, مطلب کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے ایجوکیشن منسٹر کو ایسا لگانا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کا جو سب سے زیادہ, اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ کا ایک ملک ہے, اگر ہم اس کو نیشنل لیول پہ بات, آپ کے جو سب فار ایگزامپل سوورینٹی ایک فیکٹر ہے, پاپولیشن دوسرا فیکٹر ہے, آپ کی جو لائک گورنمنٹ مشینری ہے ساری کی ساری یہ ایک فیکٹر ہے, آپ کی اکانومی ایک اور فیکٹر ہے, آپ کی انڈسٹری کو, ایجوکیشن تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ کا ملک وہی ہے جو آپ کی ایجوکیشن ہے. بالکل. تو آپ کا ملک مثال کے طور پر اس وقت معاشی مسائل کا شکار ہے, اس کی وجہ ایجوکیشن ہے. آپ کا ملک اگر اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل میں ہے تو اس کی وجہ بھی ایجوکیشن ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندر جو ایک ریلیجیس انٹالرنس ہے اس کی وجہ بھی ایجوکیشن ہے. آپ کا جو بیسیکلی جو چیز فکس ہونی ہے اس کو جب تک ہم فکس نہیں کریں گے وہ باقی سارے فیکٹرز کو خراب رکھے گا. تو ہمیں ایک بیسیکلی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی, اور اس میں یس یو آر ویری رائٹ, گورنمنٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ رول ٹو پلے. پاکستان میں مجھے آپ ایک جگہ کا نام بتا دیں جہاں پہ کوئی بھی ٹیلنٹڈ بچہ اپنا آئیڈیا لے کے چلا جائے اور اس کو وہاں سے سیڈ فنڈ مل جائے گی. ایک ایسا ادارہ ہو گورنمنٹ کا کہ
گورنمنٹ اس چیز کو اسپانسر کر رہا ہو. ٹھیک ہے ہم نام لیتے ہیں بات کرتے ہیں بٹ ایسا کوئی ٹرسٹ ورتھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ بچے کو فار ایگزامپل پول آف مینٹورز مل جائیں, پول آف انویسٹرز مل جائیں جو اس کو سیڈ فنڈ بھی کر دیں, اس کے آئیڈیا کو بیسیکلی جس کا آئیڈیا ہے اس کو بیسیکلی ریفائن کر دیں, بہتر کر دیں, پالش کر دیں, اس کے آئیڈیا کو جیسے ایز این انکیوبیٹی اس کو لے لیں. ویک سی چیزیں ہیں لائک اسٹارٹ اپس بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مختلف جگہوں کے اندر, گورنمنٹ کا نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا پروگرام ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اورکس کے انیشیٹوز ہیں, بٹ اس کے اندر وہ انیبلنگ ایکو سسٹم نہیں ہے جو کہ ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ یو اے ای چلے جائیں, آپ یو اے گورنمنٹ جو ہے ان کا جو اے آئی کا منسٹر انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, فیوچر ایکسیلریٹر ان کا ایک ویژن ہے. ذرا وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہارنس کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بیسیکلی ٹیلنٹ کو کنیکٹ کر رہے ہیں ہر چیز کے ساتھ. ان کے پاس ٹیلنٹ آئیڈیا آتا ہے, اس آئیڈیا کو پک کرتے ہیں, اس کو بیسیکلی زبردست طریقے سے انکیوبیٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسیلریٹ کرتے ہیں اور ود ان نو ٹائم دے کریٹ ایوری تھنگ اینڈ دین یو سی. اب اس وقت ان کا دیکھیں آپ کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, تو وہ انکریجمنٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور ہمارے پاس تو بہت یونیورسٹیز ہیں, پاپولیشن ہم بڑی آئیڈیل پاپولیشن ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ایجوکیشنل ہماری پاپولیشن ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ دس از اے پازیٹیو انڈیکیٹر فار پاکستان دیٹ یو ہیو گاٹ اے ینگ پاپولیشن. آپ کے پاس 65% ینگ لوگ ہیں. یہی جو 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں, انہیں کو آپ چینلائز کر دیں اینڈ ناؤ ٹیکنالوجی پلیز دیٹ روم. آپ تھرو ٹیکنالوجی اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ویژن کیا ہے گورنمنٹ کا, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, لائک برک اینڈ مارٹر بڑے بڑے اسکول دکھا دیں لوگوں کو, اور وی بلڈ برینس. ہم نے کیا کس پہ فوکس کرنا ہے, برینس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی بلڈنگز نہیں بنانی ہوتی, آپ نے بیسیکلی وہ پاورفل ٹولز دینے ہوتے ہیں بچوں کو جس سے بیسیکلی ان کا برین ڈیولپ ہو. تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ویژن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سر ایک بہت عجیب تک یہ کلام میں پاکستان میں آج کل سن رہا ہوں کہ جسے کچھ نہیں آتا نا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ انفارچونیٹلی بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہوتی وہ اسکول ٹیچر بن جاتا ہے. اور اگین اوبویسلی ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹس نے کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کی ہے ٹیچنگ کے لیے. اور ایک اور بہت بڑی ایک بات ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ گیٹنگ ماسٹرز اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی ڈگری ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر اے ٹیچر اور یو آر اے کوالیفائڈ ٹیچر. ان آرڈر ٹو بیکم اے ٹیچر یو شوڈ بی اے ٹرین ٹیچر. ہمارا کوئی ٹریننگ میکینزم نہیں ہے انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول پہ, مطلب ہر بندہ جو ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے. اور یہ ابھی تک چیز اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا ہماری ایجوکیشن کے اندر جو کہ یونیورسٹیز میں بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے وہ ٹیچر ہے. مثال کے طور کے پر ہم اس کو اس طریقے سے کریں کہ اورک کا ہیڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے یا نہیں, تو شاید نیڈ بھی نہیں ہے. دین ہی شوڈ بی دی ایکسپرٹ آف انٹرپرینیورشپ. اس کی زندگی کے اندر اس نے بیسیکلی کوئی اسٹارٹ اپس بنائے ہوں, کمپنیز کریٹ کی ہوں, فنڈنگ ارینج کی ہو, کوئی سکسیس اسٹوری اس کی زندگی میں ہو, کمپنی کھڑی کی ہو, کوئی $1 ملین کوئی $1 بلین, نہیں تو کوئی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ملینز کے اندر یا بلینز کے اندر کوئی پاکستان میں اس نے کوئی چیز بنائی ہو, کوئی بڑا سوشل چینج اس نے لے کے آیا ہو. اب ایک بندہ جو بیسیکلی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اس نے تو یہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا, تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ ایک صرف پی ایچ ڈی لے لینا پڑھانے کے لیے کافی ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں. آپ کے اب کورسز اسپیڈ سے چینج ہو گئے ہیں کہ یو نیڈ مے بی ڈے ڈریمرز ہو کین جسٹ موٹیویٹ دا اسٹوڈنٹس کو. بیسیکلی آپ نے صرف اور صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشن کے ساتھ ان کو آپ نے فیوچر بتانا ہے جو کہ آنے والا ہے, اس کے لیے تیار کرنا ہے. اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ بھی نہ ہو. تو یہ تو ہمارا ایک پرابلم یونیورسٹیز کے اندر بنتا جا رہا ہے کہ آپ کا وہ جو ایک وہ پریڈومیننٹلی ڈاکٹرل مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ریسرچ کا مائنڈ سیٹ ہے. اب ریسرچر جو ہے وہ بیسیکلی اس کے چانسز کم ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ وہ بہت ہی سکسیزفل انٹرپرینیور بھی ہو, کیونکہ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں. تو انٹرپرینیورشپ تو کچھ اور ہے. تو انوویشن کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ریکوائرمنٹ ہی نہ ہو, تو اس کو بھی ہمیں ایک دفعہ دوبارہ سے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کو پی ایچ ڈیز رکھنے ہیں وہ پی ایچ ڈیز, اور پی ایچ ڈیز کی بھی ٹریننگز بہت انپارٹنٹ ہے. بیکاز پی ایچ ڈی یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ بہت ہی جو ہے وہ ایک زبردست قسم کے کمیونیکیٹر بھی ہوں گے اور آپ اچھے ٹیچر بھی ہوں گے. سیم گوز فار اسکولز میں. تو ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جہاں پہ 8-8 ہزار روپے جو ہے وہ فیس ملتی ہے, سیلری ملتی ہے ٹیچرس کو, یا 10,000 روپے, ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ تو کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ ہی نہیں ہوا. ان کو وہ یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا جو چینج ہو رہی ہے اور میرے جو بچے ہیں بیسیکلی وہی فیوچر میں انہوں نے جو ہے وہ ٹیک انٹرپرینیور بھی بننا ہے, انہوں نے انوویٹر بھی بننا ہے, ڈاکٹر بھی بنیں گے, انجینئرز بھی بنیں گے, سائنٹسٹ بھی بنیں گے, اور وہ بالکل ایک نیرو مائنڈیڈ ہو کے اور بالکل بچے کو پڑھا رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ دیٹ دے آر لیونگ ان اے نیو ورلڈ. تو اس کو تو بالکل بہت امپورٹنٹ ہے, گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے یہ بہت ہی بڑا سیکٹر ہے, اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی بیسیکلی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کریٹ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پڑھانا کیسے ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی جو بی ایڈ کی ڈگری ہے, ایم ایڈ کی ڈگری ہے, وہ بھی بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. اس کے اندر بھی وہ تو چیزیں نہیں ہیں کہ آج کل کا. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں کہ وٹ از پروجیکٹ بیسڈ انکوائری لرننگ اور PBIL کو کس طریقے سے کروایا جاتا ہے, روبوٹکس کو کیسے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, آپ کی جو پیسو یوز اور ایکٹیو یوز ہے ٹیکنالوجی کا اس کو آپ کس طریقے سے کریں گے. تو ٹیچرس کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم کے اندر. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا.
obviously a wonderful session. ہم نے آپ سے آج کے بہت کچھ سیکھا اور آئی تھنک ایک ہماری آڈینس کو ایک نیا پرسپیکٹیو ملا آج, ایک نیا یو کین سے پیراڈائم یا ایک نظریہ نیا ملا ہے کہ اس طرح سے بھی ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. سو ہوپ فلی کہ آڈینس کے کافی آپ کہہ لیں کہ جو مسکنسیپشنس تھے یا کافی چیزوں میں کلیئرٹی آئی ہوگی. سو تھینک یو سو مچ اینڈ اٹس اے ونڈرفل سیشن. ہوپ فلی we all learned a lot from this session and see you in the next episode. Thank you so much. Allah Hafiz.